أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. इन्ना बेशक الذين वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया यसुद्दून और रोकते हैं अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से वल मस्जिद अल हराम और मस्जिद हराम से अल्लज़ी जिसे जालना हमने बनाया है लिन्नास सब लोगों के लिए सवान बराबर है इसमें अल आकिफ मकामी फ़ी इसमें वल बाद और बाहर से आने वाले भी वमन युरिद और जो कोई इरादा करे फ़ी इसमें बिइल्हादिन गुमराही का जुल्म के साथ नुज़िक़ हो तो हम मज़ा चखाएँगे उसको अज़ाब अलीम दर्दनाक अज़ाब का। पहली बात ये इरशाद फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब देगा, एक ऐसा अज़ाब देगा जो इंसान को दर्द देने वाला होगा। बहुत मकामात की पर दुनिया के अंदर इंसानों को सज़ाएँ दी जाती हैं और उन सज़ाओं का लोग मजाकी बना देते हैं, लेकिन जहन्नम का अज़ाब ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक हफ़्ता 2 हफ़्ते आदमी रहे तो आदमी कह चले अब इसके साथ हिल मिल गया हूँ। नहीं, जितना अर्सा रहेगा उतना ही वो दर्द महसूस करेगा कि दोज़ख के अज़ाब की 2 सिफ़ात है। नंबर 1 अज़ाबुन अज़ीमुन बड़ा अज़ाब और दूसरी अज़ाबुन अलीमुन दर्दनाक अज़ाब। ऐसी सज़ा होगी इसको महसूस होगा कि कोई मुझको सज़ा दे रहा है या मुझको कोई सज़ा मिल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अज़ाब मिलेगा किसको। नंबर 1 इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिलेगा उनको जो इनकारी हैं, जो तौहीद का इनकार करने वाले हैं, जो अल्लाह के मज़हब का इनकार करने वाले हैं, जो इस्लाम का इनकार करने वाले हैं, जो कुफ्र के रास्ते की पर जाने वाले हैं, ये सज़ा उनको मिलेगी। और नंबर 2 वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये सज़ा उनको मिलेगी कि जो काफिर होने के साथ साथ दूसरों को भी काफिर रखने की, काफिर रहने की तलकीन करते हैं, तबलीग करते हैं, और जो अगर मुसलमान होने का इरादा भी करता है तो इस्लाम से उसको रोकते हैं, दीन से रोकते हैं, ईमान से रोकते हैं। वो यसुद्दून और रोकते हैं अन सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से, इस्लाम के रास्ते से, कुरान और सुन्नत के रास्ते से लोगों को हटाते हैं, दूसरी तरफ उनको मशगूल करते हैं। और तीसरी बात ये जो अज़ाब अलीम है किसको मिलेगा, उनको मिलेगा कि जो मस्जिद से रोकने वाले हैं, लोगों को मस्जिद की तरफ आने नहीं देते। और इसके मिस्दाक के अवलिन कौन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे, 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे, लेकिन मस्जिद हराम में दाखिले से कुरैश मक्का ने रोक दिया था। हुदैबिया के मकाम के ऊपर आप वसल्लम ठहरे और फिर वहाँ से वापस चले गए थे, सुलह हुदैबिया हुआ था। तो यहाँ पर इशारा कर दिया गया कि बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका और मस्जिद हराम से, मस्जिद हराम के अल्लज़ी जअलना लिन्नास, इसको मस्जिद हराम को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब इंसानों के लिए बनाया है। ये मस्जिद ये तो तमाम मुसलमानों का इसके ऊपर हक़ होता है। मस्जिद के अंदर कोई किसी को रोक नहीं सकता है कि तुम यहाँ पर इबादत ना करो, तुम यहाँ पर ज़िक्र ना करो, तुम यहाँ पर नमाज ना पढ़ो। इसलिए यहाँ पर फरमाया इस मस्जिद हराम के अंदर सारे बराबर हक़ रखते हैं इबादत करने का। अल आकिफ़ वो भी कि जो मकामी लोग हैं, जो मक्का के अंदर रहने वाले हैं, जो मस्जिद हराम के करीब रहने वाले हैं, जितना हक वो रखते हैं यहाँ पर आराम के साथ, सुकून के साथ इबादत करने का, तवाफ़ करने का, बिल्कुल इतना ही हक वलबाद वो भी रखता है कि जो बाहर से आने वाला, ये नहीं कि जो मकामी लोग हैं उनको ज़्यादा हक है। कोई मस्जिद हराम के अंदर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने से रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोकेगा तो फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान अज़ाब अलीम का, जैसे कि मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया था मुसलमानों को, हुदैबिया के मकाम के ऊपर उम्रा करने नहीं दिया था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर उनके लिए सज़ा का ऐलान फरमाया मिन अज़ाब अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वमन युरिद, और जो भी इरादा करे फ़ी इसके अंदर मस्जिद हराम के अंदर बिइल्हादिन गुमराही का, जुल्म के साथ, तो फिर क्या सज़ा का ऐलान है, नुज़िक़ को मज़ा चखाएँगे उसको अज़ाब अलीम दर्दनाक अज़ाब का। कि जो मस्जिद के अंदर आकर के जुल्म करता है, लड़ाई का माहौल बनाता है, या मस्जिद के अंदर आकर के बिदआत रसूमात को ईजाद करता है, या मस्जिद के अंदर आकर के बुत रखता है, या मस्जिद के अंदर आकर के लोगों को तंग करता है, या मस्जिद के अंदर आकर के अपने आप के साथ बम जिस्म के साथ बांध करके मस्जिद को उड़ाता है, जिस तरह का भी वो मस्जिद के अंदर आकर के जुल्म करेगा, गुमराही फैलाएगा, नमाजियों को तंग करेगा, तो ऐसे बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया मिन अज़ाब अलीम दर्दनाक अज़ाब का। हत्ता कि उलमा ने ये बात भी लिख ली है कि हरम के अंदर अगर कोई जानवरों को भी सताएगा उसके लिए भी अल्लाह की तरफ से सज़ा का ऐलान है। हत्ता कि जो वहाँ पर दरख्तों को ख़राब करेगा उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सज़ा का ऐलान है। वैसे और याद करो
اس وقت کو جب بوانا ہم نے مقرر کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان جگہ البیت بیت اللہ کی، اس گھر کی، ان یہ کہ لا تشرک شریک نہ ٹھہرانا ابھی میرے ساتھ شیئا کسی چیز کو۔ زمین کے اوپر اللہ کی بندگی کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ میں بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر کے اس کو تعمیر کیا تھا، اور بالکل دنیا کے یہ وسط کے اندر درمیان کے اندر یہ واقعہ ہے۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر سیلاب آیا تو پوری دنیا کے اندر سیلاب آیا تھا، اور اسی کا ایک فرد بن کر کے یہ بیت اللہ بھی گر گیا تھا۔ پھر اس کی دوبارہ تعمیر کی بیت اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ یہ جگہ بیت اللہ کی ہے۔ ویز یاد کرو اس وقت کو جب بوانا ہم نے مقرر کی لے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان جگہ البیت بیت اللہ کی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا، اسماعیل علیہ السلام کو بتلایا کہ یہ جگہ ہے بیت اللہ کی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کر دو تو تعمیر کر دیا۔ جس وقت مکمل ہو گیا تو اللہ رب العالمین سے پھر دعا بھی فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم نے یہ کام کر لیا، تیرے گھر کی تعمیر کر لی ہے، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو یہ ہدایت دی کہ گھر کو بنانا ہے، بیت اللہ کو بنانا ہے، مسجد حرام کو بنانا ہے، اللہ کے گھر کو بنانا ہے، اور یاد رکھو لا تشرک بھی شیء، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس گھر کے اندر بت نہیں رکھنے ہیں۔ تو حقیقت کے اندر مشرکین کے اوپر رد ہے کہ ایک طرف تو ابراہیمیوں کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کا حکم تھا کہ شرک نہیں کرنا ہے، اور تم تو شرک کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو۔ کس منہ کے ساتھ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو کہ تم نے تو اسی گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی شرم نہیں آتی ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تعلیم دی گئی کہ اللہ کے گھر کو بنانا ہے، اور اللہ تشرک بھی شیء، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ حقیقت کے اندر نبی کو بتلا کر کے امتیوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ نبی تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر قائم ہوتا ہے، شرک سے بچنے اور بچانے والا ہوتا ہے، تو نبی کو بتلا کر کے امتیوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ لوگوں شرک نہیں کرنا ہے۔ اگر بالفرض نبی سے بھی یہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ تو عام آدمی جب شرک کرے گا تو سزا کا اعلان نہیں ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور اللہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ آخرت میں اگر اللہ رب العالمین چاہے اور گناہوں کو معاف کرنا تو کر دے گا، لیکن شرک کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ شرک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تعلیم دی کہ گھر کو بنانا ہے اور شرک سے بھی پاک رکھنا ہے، وطہر بیتی، ایک اور تعلیم بھی دے دی کہ گھر کو پاک رکھنا ہے۔ تو پاک رکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کو بتوں کی گندگیوں سے بھی پاک رکھنا ہے، اور دوسری بات کہ اس کی بالکل صفائی ہو، ستھرائی ہو، بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں تو آرام کے ساتھ آ سکیں، بیٹھ سکیں۔ مسجد کا ماحول پرسکون ہونا چاہیے، پرامن ہونا چاہیے، صفائی اور ستھرائی ہو، تاکہ آ کر کے آدمی کوئی تنگ نہ ہو، وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی بیٹھنا چاہے تو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ بیٹھ سکے۔ اور اسلام کے اندر تو یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ یہ جو صفائی ہے اس کو نصف ایمان کہا گیا، طہور شطر الایمان۔ یہ جو صفائی ہوتی ہے یہ نصف ایمان اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کو صاف رکھنا کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ مسجد بنائی جاتی نمازیوں کے لیے، تو مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داریوں کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مسجد کے ماحول کو پرسکون رکھنا ہے، ہر آدمی مسجد کے اندر آسودہ ذہن کے ساتھ آ سکے، ہر مسلمان کو آنے کی اجازت ہو، اس کے اندر آ کر کے وہ نماز ادا کر کے اللہ کی بندگی کر کے جائے۔ تو گھر بنانا ہے، اس کو صاف رکھنا، کیوں؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ نماز کے بنیادی جز ہیں۔ نماز کے اندر آدمی کھڑا بھی ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز کے اندر آدمی رکوع بھی کرتا ہے، اور نماز کے اندر آدمی سجدہ کرتا ہے۔ تو جز بول کر کل مراد لیا گیا، مطلب یہ ہے کہ گھر کو پاک صاف رکھو، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کریں۔ تو طواف وہ عبادت ہے جو 24 گھنٹے ہو سکتی ہے، کوئی آدمی کسی کو منع نہیں کر سکتا ہے، 24 گھنٹے طواف کی عبادت ہر لمحے ہو سکتی ہے۔ تو لوگ آئیں، ان کے لیے طواف کے ماحول کو سازگار بناؤ، اور گھر کو بناؤ، اس کو پاک صاف رکھو، اس کو تیار رکھو، کن کے لیے؟ قائمین والرکع والسجود، کن لوگوں کے لیے؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے اس مسجد کو خوب اچھے انداز کے اندر سنوارو، اس کو بناؤ۔ جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں ان کے لیے آخرت کے اندر حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کا گھر دنیا کے اندر بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ تو آخر کے اندر نماز کے حوالے سے کچھ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آخرت میں جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں، جو اس میں کامیاب حدیث میں آتا ہے وہ اور بھی کامیاب ہو جائے گا۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نماز کی محافظت کی، 5 وقت کی نمازوں کو ادا کیا خوشی و خضوع کے ساتھ، تو یہ نماز
آخرت میں اس کے حق میں دلیل ہوگی، نور ہوگی، برہان ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو یہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ نمازی آدمی کی بخشش اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ جو کام اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے اللہ کو کرنا خوب آتا ہے، اور جو آدمی نماز کا پابند نہیں، اللہ نے اس کی بخشش اپنی ذمہ داری کے اوپر نہیں لی ہے، مرضی کے اوپر چھوڑا، چاہے گا تو بخش لے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انا بے شک الذین وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، وہ یصدون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذی جسے جعلنا ہم نے بنائے للناس سب لوگوں کے لیے، سواء برابر ہیں، العاکف و مقامی فی اس میں، والباد اور باہر سے آنے والے بھی، ومن اور جو کوئی یرید ارادہ کرے فی اس میں بھی، الحاد گمراہی کا، بظلم ظلم کے ساتھ، نزے کو تو ہم مزہ چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم دردناک عذاب کا، وعظ اور یاد کرو اس وقت کو جب بوأنا ہم نے مقرر کی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان جگہ، البیت بیت اللہ کی، اس گھر کی، ان یہ کہ لا تشرک شریک نہ بنانا بھی میرے ساتھ شیئا کسی چیز کو، وطاہر اور پاک صاف رکھو بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے گھر کو پاک صاف رکھو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔